نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اس سبق کے حوالے سے بھی امت کے اندر کافی اختلاف موجود ہے، لیکن ہم اس کو قرآن فہمی کے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ شہید کا جو لفظ ہے یہ ہمارے زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے ہمارے ہاں یہ گواہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ حاضر تھا۔ یہ شہید کا مطلب گواہ کے طور پر لیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہاں پہ حاضر ناظر تھا، یہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اس حوالے سے شہید ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو شہید کا لفظ ہے وہ صرف حاضر ناظر کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی دو مثالیں رکھوں گا۔ یہ اس امت کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تم کو ایک امت وسطی بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس حوالے سے یہ ایک ہے ہمارے پاس کہ شہید کے یا شاہد کے صرف معنی حاضر ناظر اور گواہ کے طور پر نہیں لیے جا سکتے، یعنی شہید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر ناظر بھی ہو اور وہ گواہ بھی ہو۔ اسی طرح ہم ایک اور قرآن پاک کے اندر ایک بہت بہترین مثال ہے ہمارے پاس اس شاہد یا شہید کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ یہ سورۃ یوسف ہے، فرمایا قال ہی راوتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ یہ سورہ یوسف علیہ السلام کی جو عفت تھی، جو ان کی پاکیزگی تھی، جو پاکی تھی بیان کرنے کے لیے، وہ اسی عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی۔ اب وہ موقع پہ تو موجود نہیں تھا۔ اگر ہم صرف اس کے یہ معنی لیں کہ شاہد کا مطلب گواہ ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے، تو جس بچے نے یا جس اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے جس نے گواہی دی تھی وہ وہاں پہ موجود تو نہیں تھا، تو اس حوالے سے یعنی وہ حاضر ناظر نہیں تھا، وہ ساری صورتحال کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو شاہد کا لفظ ہے یہ صرف حاضر ناظر کے لیے یا گواہ کے طور پر، جیسے فرمایا کہ تو اس امت کو باقی امتوں پر گواہ بنایا جائے گا، تو اب یہ امت دوسری امتوں کی کیسے گواہ بنے گی جب ہم نے پہلی امتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شہید کے یہی معنی کیے جائیں کہ وہ حاضر ناظر بھی ہو، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ تو اس لحاظ سے یہ دو مقام ایسے ہیں جو ہمیں یہ سبق سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں کہ شہید یا شاہد کے صرف یہ معنی نہیں کیے جا سکتے کہ جس کو شہید کہا جائے گا وہ حاضر ناظر بھی ہوگا، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، تب وہ گواہی کے قابل بنے گا۔ حالانکہ یہ جو سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کی جس نے گواہی دی وَشَہِدَ شَاہِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی عورت کے خاندان یا گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، وہ وہاں پہ حاضر ناظر نہیں تھا، پھر بھی اس نے یعنی کہ گواہی دی۔ اور اسی طرح ہمارے پاس یہ امت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں کے لیے گواہ بن کر آئے گی، تو یہ بھی حاضر ناظر نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے شہید کے معنی گواہ کے طور پر لیے جائیں۔ تو یہاں سے علماء کرام ایک مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانا جائے تو وہ پھر علم الغیب نہیں مان سکتے ہم۔ جب ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں تو پھر غیب کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے تو پھر وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے اس شہید کے لفظ سے۔ بارکیفی امت کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن اس پہ مزید تحقیق کی جائے تو انشاءاللہ کافی یعنی کہ اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا جو سبق تھا شہید کے حوالے سے کہ شہید صرف گواہ
اور صرف حاضر ناظر کے معنی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ اس کے استعمالات کچھ اور بھی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔